وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. و اور لی لیے کلن ہر ایک کے لکلن لیے ہر ایک کے وجہتن ایک جہت ہے. دیکھیے وجہ نہیں ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یہ وجہ لفظ آ رہا ہے. ایک جہت ہے، ایک ڈائریکشن ہے. ہوا وہ مولی موڑنے والا ہے، ہاں اسے مولی ہاں موڑنے والا ہے اسے. ف تو استبقو تم سبقت کرو. سین با قاف مادہ ہے. اردو میں بھی ہم سبق کہتے ہیں، آگے آگے بڑھنا، درجہ بہ درجہ ترقی کرنا. تو سبقہ آگے بڑھنا، اس میں تاکید ہے کہ تم آگے بڑھو. فاستبقو تو تم سبقت کرو. الخیرات نیکیوں میں، خا یا را مادہ ہے. اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یأتی لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ اللہ، بکم اللہ جمیعا سب اکٹھے. ان بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن شے کے، قدیر قادر ہے. 149 و اور من حیث جہاں سے، خرجتا نکلیں آپ. یہ لمبی تا کو دیکھیں، واحد ہے، مخاطب ہے، مذکر ہے. یہ پورا فعل اسی معنوں میں آ رہا ہے کہ آپ نکلیں، آپ ایک مذکر نکلیں. خرجتا نکلیں آپ. ف تو ولی آپ پھیر لیں، فولی تو آپ پھیر لیں. وجہ چہرہ، ک اپنا، وجہ کا. شطر سمت، المسجدی مسجد، الحرامی حرام، المسجد الحرامی مسجد حرام کی. حرام ح را میم مادہ ہے. و اور ان بے شک، ہو وہ، انہو بے شک وہ، ل البتہ، الحق حق ہے، للحق من سے، ربی رب، ک آپ کے، من ربی کا رب کی طرف سے آپ کے. و اور ما نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. 150 و اور من حیث جہاں سے، خرجتا نکلیں آپ، فولی تو آپ پھیر لیں، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر سمت، المسجدی مسجد، الحرامی حرام کی. و اور حیثما جہاں کہیں، کنتم ہو تم، ف تو ولو تم پھیر لو، فولو وجوہ چہرے، وجہ کی جمع ہے وجوہ، کم اپنے، وجوہکم. شطر سمت، ہو اس کی، شطرہ لی تاکہ، ان کہ، لا نہ، لی اللہ یہ لی اللہ 3 حروف سے مل کر بنا ہوا ہے. لی پلس ان پلس لا، لی اللہ تاکہ نہ، یکون رہے، لی لیے، الناسی لوگوں کے، للناسی علی خلاف، کم تمہارے، علیکم خلاف تمہارے، حجتن کوئی حجت، ح جیم جیم مادہ ہے. الا سوائے، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا انہوں نے، منہم
ان میں سے، ف تو، لا مت، فلا، تخشو تم ڈرو، ہم ان سے، تخشوہم تم ڈرو ان سے. یہ لفظ خاشعین وغیرہ میں پیچھے آ چکا ہے، خاشین یا مادہ ہے. و اور، اخشو تم ڈرو. اب کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہاں واحد کی بات ہو رہی ہے یا جمع کی؟ جی واو کی وجہ سے. یہ واو نے ہمیں بتایا کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، واحد کی بات نہیں ہے. نی مجھ سے، و اور، لی تاکہ، اتم میں پوری کروں، لی اتم نعمتی نعمت اپنی، علیکم تم پر، و اور، لعل تاکہ، کم تم، لعلکم تہتدون تم ہدایت پاؤ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ آج ہم اپنے لیسن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت 148 سے لے کے 150 تک کریں گے. کیونکہ ان 3 آیات کا آپس میں ربط ہے اس لیے ہم انہیں ایک ساتھ دیکھیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اسے ہمارے عمل میں لانا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے خاص چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائیں، ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اور ہم نے ذرا تھوڑی چیز پہ راضی نہیں ہونا، ہم نے انشاءاللہ جنت الفردوس کے درجے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو کہ ہمیں جنت الفردوس میں لے جانے کا باعث بن جائیں. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 کے ترجمے سے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے مختصر تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں، اپنے مصحف کو اوپن کر لیجئے. آیت نمبر 148 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ متعین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے. جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان، یعنی کہ ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا. اختیار دینے سے مقصود ان لوگوں کا امتحان ہے. اس لیے اے مسلمانوں، تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بلائی ہی کے راستے پر گامزن رہو. یہ وحی الہی اور اتباع رسول ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں.
آگے دیکھیں آیت نمبر 149 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ اب اگلی ہی آیت میں جو ربط ہے اسی آیت کا اسے دیکھ لیتے ہیں، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے، سوائے تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کے قبلہ خانہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں، اور یہاں ظلم سے مراد اناد رکھنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو اناد رکھنے والے ہیں وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخری الزمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ بات یہود جانتے تھے، اور بطور اناد وہ کیا کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ ظالموں سے نہ ڈرو، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تخشوہم، ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، عنقریب وہ ہمارا دین بھی اپنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے ہی ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلا خوف ملامت گروں کے ملامت سے بے نیاز ہو کر عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو تمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے، اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں ہمارے لیے کتنے عمل کے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم نے تفرقہ نہیں کرنا، نیکی کے ہر کام میں ہم نے سبقت لے کے جانی ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ہمیں اپنی سمت سیدھی رکھنی ہے اور نیکیاں کرنی ہیں، اور سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے جو عمل کے نقطے تھے انہیں نوٹ کر لیں۔ تفرقہ بازی میں ہم نے نہیں پڑھنا، بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا، فقہی مسائل میں ہم نے نہیں پڑھنا، جب تک ہم پورے قرآن کو مکمل طریقے سے پڑھ نہیں لیتے، دعاؤں کے ساتھ اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے ہدایت کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب اپنے بڑے مقاصد پر نظر رکھیں۔ ہم سب مسلمان عبادات میں ایک ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم نے آپس میں بالکل بھی نہیں بٹنا۔ ہم سب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ایمان لاتے ہیں، تو سب مل جل کر ہم نے عبادت بھی کرنی ہے۔ ہم نے اپنی جڑ کو مضبوط رکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ ایک ہے، اوپر سے شاہوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سب دین کو اپنی طرح سے آگے بڑھائیں، عقیدے مضبوط رکھیں، کام کرتے جائیں، اور اسی طرح ہم جو ہیں انشاءاللہ فلاح پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ یہود کو یہ آیتیں کیا ہیں کہ اب یہود کو حجت نہیں ملے، کیونکہ یہود کیا کرتے تھے ہم ان کے بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں یا صحابہ اکرام کے ساتھ ہوں، بیت اللہ کی حدود میں ہیں یا باہر، دونوں میں جہاں بھی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے حکم دے دیا۔ جو نماز بھی پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو ہمارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہماری ہر نماز میں ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارا منہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ بیت اللہ کو مسجد الحرام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مسجد کی حدود میں کچھ کام کرنے حرام ہیں۔ اب یہود کو حجت نہ ملے کہ ان کا اصل میں چہرہ تو بیت اللہ کی طرف کرنا چاہیے تھا، یہ بیت المقدس کی طرف کیوں منہ کر رہے ہیں؟ تو اصل میں یہود کا منہ بند کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو باتوں کا موقع نہ ملے۔ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لانا، یہ اس کی ایک مثال تھی،
ایک حکم منسوخ ہوا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لایا گیا. کون سا حکم؟ قبلے کی تبدیلی کا حکم. اب اس سے آگے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت وسط یعنی کہ ہمیں امت محمدیہ کو جتنے بھی انعامات دیے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے انشاءاللہ. تب تک آپ نے غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے کہ کہیں میں کسی فرقے میں بٹی ہوئی تو نہیں ہوں، کہیں میں نے اپنے اوپر کوئی ایسا لیبل تو نہیں لگایا ہوا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لیسن جو ہم نے آج پڑھا اس پر عمل کرنا آسان کر دیں اور ہمیں کسی بھی قسم سی بحث سے، ہمیں کسی بھی قسم کی تفرقے بازی سے نجات دلائیں. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.